والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کی فرضیت اور اس کے مقصد اور اس کے اہم احکام کے درمیان بیان کی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، پھر روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کیا، پھر کچھ احکام ذکر کیے. آدمی سفر میں ہو یا مریض ہو تو کیا حکم ہے، آدمی روزے سے مستقل بنیادوں پر عاجز ہو تو فدیہ کے کیا احکام ہیں، اور اس کے بعد پھر درمیان میں آگے کچھ اور احکام ہیں، درمیان میں یہ آیت ذکر فرمائی ہے. اس سیاق میں اس کا مقصد بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عامۃ المسلمین رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی مختلف شکلیں ہیں. نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہیں. جو لوگ عام دنوں میں فرض نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، بعض اوقات نمازیں بھی بیچ سے غائب ہو جاتی ہیں، وہ فرض نمازیں بھی باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. پھر اتنی لمبی تراویح پڑھتے ہیں، 20 رکعت، اس میں قرآن کریم سنتے ہیں. تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام بھی ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتا ہے. گیا سے گیا گزرا مسلمان بھی رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتا ہے. کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن بہرحال رجوع الی اللہ ہوتا ہے. اسی طرح رمضان میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ روزہ ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے، تو بہت سارے مسلمان رمضان میں گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن اہتمام ہوتا ہے. تو جب رمضان گزر گیا تو یہ خیال ہو سکتا ہے کسی کو کہ جی اب رمضان میں شیاطین قید تھے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جنت کو سجایا جا رہا تھا، جہنم کے دروازے بند تھے. رمضان گزر گیا، شیاطین آزاد ہو گئے، تو اب ہم بھی آزاد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے بندوں کو جواب دے دیجئے کہ میں قریب ہوں. جیسے رمضان میں قریب تھا، اسی طرح حق وقت تمہارے قریب ہوں، میں دور نہیں گیا. تمہیں اس کا احساس نہیں ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن میں ہر وقت تمہارے قریب ہوں. یہ بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں تم نے عبادات کا اہتمام کر کے گناہوں سے بچ کر میرے ساتھ قرب کا ایک تعلق پیدا کیا ہے، تو اس تعلق کو متاثر نہ ہونے دو. رمضان کے بعد بھی تمہیں اس کا استحضار ہر وقت رہنا چاہیے، اور تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہیں. جیسے رمضان میں قریب تھے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی قریب ہیں. تو جیسے ہم رمضان میں رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتے تھے،
عبادات کا اہتمام کرتے تھے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے، ایسے ہی ہمیں رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنی پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہر وقت ساتھ ہیں، وہ ہر وقت قریب ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، میرے ایک ایک قول کو نوٹ کیا جا رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے، اللہ میرے قریب ہیں۔ اور آگے جو مضمون بیان کیا وہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو نہ صرف یہ کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں بلکہ میں اسے قبول بھی کرتا ہوں۔ کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ رمضان گزرنے کے بعد بسا اوقات غفلت ہونے لگتی ہے اور یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہو رمضان گزر گیا، یہ دعا بھی مانگنا چاہیے تھی، یہ بھی مانگنا چاہیے تھی، میں فلاں دعا بھی نہیں مانگ سکا، فلاں دعا بھی میں نہیں مانگ سکا، اور رمضان گزر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی تو میں قریب ہوں، میں کوئی دور تھوڑا ہی چلا گیا۔ تم دوری اختیار نہ کرو اور تم نے جو قرب کا تعلق پیدا کیا ہے اس تعلق کو نبھاؤ، اور رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام کرو۔ رمضان کے بعد بھی جس وقت بھی تم دعا کرو گے میں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، تو جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، یا ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اس کی نوازش تو ہر وقت متوجہ ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہم ہی اگر اللہ کو بھول جائیں اور اللہ سے دعا کرنے کا اہتمام نہ کریں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ البتہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو آپ کے ذہن میں صورت ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی، اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس میں اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میں نے اس کو دے دی تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ آپ مثال سے سمجھیے، جیسے چھوٹا ناسمجھ بچہ چھری مانگتا ہے، چاقو مانگتا ہے، تو جتنا بھی وہ اصرار کرے آپ اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے، جتنا اس کا دل مچلے، جتنی وہ ضد کرے آپ چھری چاقو اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ بیٹا ہے، عزیز ہے، اس سے محبت ہے، لاڈلا ہے، لیکن والدین اس کے ہاتھ میں چھری چاقو نہیں دیتے۔ اس لیے نہیں دیتے کہ جانتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے، یہ مانگ تو رہا ہے، اس کو یہ کھلونا لگ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کھلونا نہیں ہے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے چھری چاقو بچے کے ہاتھ میں والدین نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے بندہ اپنی معلومات کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے لیے وہ بہتر نہیں ہوتی، مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ کب وہ اس کے لیے مفید ہوگی وہ اللہ کے علم میں ہے، تو ابھی نہیں دیں گے، جب مفید ہو جائے گی تو دے دیں گے۔ آپ مکان مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اچھا سا مکان دے دے، اچھی سی سواری عطا فرما دے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگی یا مضر ثابت ہوگی، اور کب بہتر ثابت ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو جب بہتر ثابت ہوگی اللہ اس وقت دے دیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے قبولیت کی۔
تیسری شکل یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہ ابھی قبول فرماتے ہیں، نہ بعد میں اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے۔ آدمی بعض اوقات سالوں کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، نہیں ملتی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ جو مصیبت آنے والی تھی، جو آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی تھی، جس سے آپ بہت پریشان ہو سکتے تھے، آپ بہت سارے الجھنوں کا شکار ہو سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی شکل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا اتنا بڑا اجر ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ آخرت میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی تمنا کرے گا اس اجر عظیم کو دیکھ کر کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر مجھے آج ملتا، اتنا عظیم الشان اجر۔ تو اس لیے مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، قبولیت دعا کی شرائط کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو میں تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تمہاری پکار، لیکن تم بھی تو میری پکار کا جواب دو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی میری پکار کا جواب دیں۔ میں نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کریں، میں نے جن گناہوں سے روکا ہے، جن معاصی سے روکا ہے، ان سے اجتناب کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کو بجا لایا جائے، اور اس میں ایک خاص طور سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ حرام کھانے پینے سے، لباس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ میں نے پہلے بھی ایک روایت آپ کو غالباً سنائی تھی رمضان میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو، اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسل، اے میرے پیغمبروں، کیا کرو؟ طیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال پاک رزق کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ حلال کھانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیک اعمال کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حرام کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں گناہوں کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے، گناہوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، تو ایک دفعہ کسی کے ہاں دعوت تھی، وہ دعوت کھائی تو حضرت کی طبیعت پر بہت اس کا اثر ہوا، اور انہوں نے فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کھانے میں حرام شامل تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں نے کھانا کھایا تو میرے دل میں ایک تاریکی پیدا ہوئی، اور اس تاریکی کا اثر یہ کہ گناہوں کی طرف بار بار رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، ہزاروں ان کے شاگرد اور ان کے مرید، لیکن گناہوں کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اس حرام کھانے کا اثر تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ واقعی کھانے میں گڑبڑ تھی۔ تو حلال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، یعنی حلال کھانے کا اہتمام کرو گے تو نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، حرام کھانے سے گناہوں کی رغبت پیدا ہوگی۔ تو ایک آیت تو یہ تلاوت فرمائی، دوسری آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو پاکیزہ کماؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ تو جو حکم رسولوں کو ہے وہی مومنین کو ہے۔ ثم ذکر الرجل،
یطیل السفر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، سفر کے آثار اس پر نمایاں ہیں، کپڑے گرد آلود ہیں، بال پراگندہ ہیں، اور کیا کرتا ہے، یمد یدیہ اپنا الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے پکارتا ہے یا رب یا رب، لیکن حال کیا ہے، وَمَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ فرمایا کہ اس کا مأکل یعنی اس کا کھانا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام۔ کیا مطلب حرام ہونے کا؟ حرام کمائی سے یہ چیزیں حاصل کی اور استعمال کی، رشوت لی، دھوکہ دیا کسی کو، کسی کا حق قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی جائیداد پر، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کی دکان پر قبضہ کر رکھا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کر رہا اور اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے، کسی سے جھوٹ بول کر کوئی رقم حاصل کی ہے، تجارت کر رہا ہے، خائن ہے، خیانت کرتا ہے، کم تولتا ناپتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دے کر چیزیں بیچتا ہے، کمائی حرام ہے۔ تو حرام کمائی سے یہ چیزیں مہیا کر کے استعمال کر رہا ہے، اور فرمایا غذیہ بالحرام، اس کے بدن کی نشو و نما حرام سے ہو رہی ہے، اس کو غذا جو کھلائی جا رہی ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جو میں نے احکام دیے ان کو بھی تو پورا کرو، میری پکار کو بھی تو سنو، اس کو بھی تو قبول کرو، میری نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرو۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ایک اور شرط آگے بیان کی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کے سیاق میں، دعا کے مضمون کے سیاق میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر بھروسہ کر کے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، یہ نہ کہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک آدمی جلدی نہ مچائے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ پوچھا گیا کہ جلدی مچانے کا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی یوں کہنے لگے، دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی، بہت مانگی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ نہ سوچو کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ پر بھروسہ کر کے مانگو، توکل کر کے مانگو، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لعلہم یرشدون، جب یہ تم کر لو گے کہ میری پکار پر لبیک کہو گے، میرے احکام پر عمل کرو گے، گناہوں سے بچو گے، مجھ پر یقین کر کے مانگو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی ہوگی اور تمہیں ہدایت ملے گی، تم سیدھے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ رمضان کے احکام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر اس طرف متوجہ کیا ہے کہ رمضان کے بعد غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرب کا تعلق رمضان کی مبارک ساعت میں پیدا کیا ہے، اس قرب کو باقی رکھو، اس کو آگے بڑھاؤ، اور مستقل بنیادوں پر اللہ سے یہ قرب کا تعلق برقرار رکھو۔ یہ مضمون اس آیت میں بیان ہوا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح نہ صحیح، لیکن جو معروف مسنون نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، بہت ہی اہم نماز ہے، بہت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور انسانیت کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا شرف اور بزرگی، اس کی تکریم اور اس کی عزت اور شرف اس تہجد کی نماز میں ہے، قیام اللیل میں ہے۔ اسی طرح اوابین کے چند نوافل ہیں، 6 رکعت نفل پڑھ لیں، 6 نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لیں، 2 رکعت سنت کے ساتھ مل کر 6 رکعت ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اوابین کا پورا اجر مل جاتا ہے۔ ایسے ہی اشراق کے نوافل ہیں، کتنی بڑی نماز ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، اس وقت تک فجر کی نماز کے بعد آدمی ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مشغول رہے، اور مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ فرمایا کہ ایسے ہے جیسے کسی نے مقبول حج اور عمرہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اجر ہے۔
تو یہ جو نوافل ہیں، چاشت کے چند نوافل پڑھ لیے، اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اشراق کا وقت، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال تک رہتا ہے. ایسے ہی چاشت کا وقت اسی مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب تک رہتا ہے. تو اس دوران کسی وقت بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مخصوص وقت میں نہیں پڑھی تو بس وقت ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے. زوال تک ان دونوں نمازوں کا وقت رہتا ہے. افضل وقت بہرحال اشراق کا یہ ہے کہ جب سورج بلند ہو جائے اور اس میں کچھ حرارت پیدا ہو جائے، اس کی طرف دیکھنا مشکل ہو جائے، اور یہ وقت طلوع آفتاب کے 12 منٹ 15 منٹ کے بعد آتا ہے. تو یہ افضل وقت ہے اشراق پڑھنے کا. اور اس کے بعد پھر کوئی 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد چاشت کا افضل وقت ہے. لیکن اس پورے دورانیے میں کسی وقت بھی یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. تلاوت اگر آپ پہلے کرتے تھے 3 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے رمضان میں، اتنے نہیں کر سکتے تو 1 پارہ کر لیجئے، آدھا پارہ کر لیجئے، 1 پاؤ ہی کر لیجئے، لیکن باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیجئے. یہ علماء طلباء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عوام کے لیے کہہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہاں چونکہ بہت سارے علماء طلباء بھی بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی کہیں گے کہ بہت آسانی ہو گئی، بس 1 پاؤ پڑھ لو روزانہ. حافظ قرآن کو تو 2 پارے پڑھنے چاہیے روزانہ، 2 نہیں تو کم از کم 1 پارہ تو روزانہ پابندی سے پڑھنا چاہیے. اور ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ عید کے دن بھی تلاوت کا ناغہ نہ کرو. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اپنی زندگی کے آخری اسپتال جانے کے دن تک 2-3 دن اسپتال میں رہے. ان دنوں میں تو چھوٹ گئی تلاوت، لیکن اس سے پہلے تک روزانہ اس ضعف اور پیرانہ سالی میں 5 پارے تلاوت کا اہتمام تھا. اور فرماتے تھے یہ کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے، 5 نمازیں 5 پارے. آپ نماز کے لیے کچھ جلدی آ جائیں، آدھا پارہ نماز سے پہلے پڑھ لیں اور آدھا پارہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں. آپ کے معمولات میں بھی کوئی خلل نہیں آئے گا، کوئی فرق خاص نہیں پڑے گا، اور آپ کے 5 پارے روزانہ ہو جائیں گے. تو علماء طلباء کو تو اس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے. عوام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ نہیں تو 1 پاؤ ہی پڑھ لیں، لیکن اس کی پابندی کریں. اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ سے مانگنا سیکھیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کوئی خاص حاجت ہو تو صلاۃ الحاجہ پڑھ کر مانگنا چاہیے، لمبی دعا کرنی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے. اور اگر کوئی خواہش، کوئی تمنا جائز اور نیک دل میں پیدا ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ زبان سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ہے، تو دل ہی دل میں دعا مانگ لیجئے، یا اللہ یہ نعمت عطا فرما دے، یا اللہ یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور. جو دل میں آپ مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں. تو دل میں مانگتے رہیے. اور ہمارے اکابر ایک تدبیر بتاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، بہت ہی زبردست چیز ہے. وہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نماز کے بعد اول تو یہ کہ یہ جو معمولات ہیں، مثلا آدمی تلاوت کا ایک معمول مقرر کر لے کہ اتنا روزانہ مجھے قرآن کریم پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ مناجات مقبول. میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، 7 دن ہیں ہفتے کے تو 7 منزلیں اس کی بنی ہوئی ہیں، اور ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے جتنی اونچی اونچی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم ان الفاظ کے معنی اور ان کی فصاحت اور بلاغت تک قطعاً نہیں پہنچ سکتے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، یا جو احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اللہ نے خود دعائیں سکھائی کہ یوں مانگا کرو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب تک آدم علیہ السلام کو دعا کے کلمات تلقین نہیں کر دیے گئے، دعا نہیں سکھا دی گئی، اس وقت تک اللہ نے جنت سے زمین کی طرف نہیں بھیجا. جو غلطی شیطان کے ورغلانے سے ان سے ہو گئی تھی، پریشان تھے کہ اب میں اس کی تلافی کیسے کروں، تو اللہ تعالیٰ نے خود دعا کے الفاظ سکھائے.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو وہ الفاظ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ الفاظ اللہ نے قرآن کریم میں نازل کیے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو روزانہ کی ایک منزل 5-7 منٹ لگیں گے اس میں، یہ پڑھنے کا اہتمام ہو، اور کچھ تسبیحات، آدمی تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح یہ پڑھ لے، کوئی پون گھنٹہ کے معمولات اپنے مقرر کر لے کہ جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے میں اور کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فجر سے پہلے ہو جائے تو سبحان اللہ، نہیں تو فجر کے متصل بعد یہ معمولات کر لیں، پھر اپنے کام شروع کریں، اور ساتھ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، اس دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کام مجھے پیش آئیں گے، اور کتنی جگہ گناہ کی دعوت ہوگی، کتنی جگہ مجھے پھسلنے کا اندیشہ پیدا ہوگا، گناہ کی رغبت پیدا ہوگی، دعوت گناہ کی عام ہے، جگہ جگہ وہ مل رہی ہے۔ تو یا اللہ میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں، میرے سارے کاموں کو آسان فرما دیجئے اور مجھے گناہ سے بچا لیجئے۔ اور پھر رات کو چند منٹ کے لیے آدمی اپنے دن کے بھر کے اعمال کا تھوڑا سا محاسبہ کر لے کہ کہیں پاؤں پھسل تو نہیں گیا، کہیں کوئی ظاہری باطنی گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میری آنکھ بٹک تو نہیں گئی، کہیں میری کانوں نے غلط تو نہیں سنا، کہیں میری زبان سے کوئی غلط کلمہ تو نہیں نکلا۔ تو یہ تھوڑا سا محاسبہ کر لے، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا اور عزم کرتا ہوں۔ تو روزانہ صبح عزم کرے کہ گناہ نہیں کروں گا اور اللہ سے مدد بھی مانگ لے، اور روزانہ رات کو محاسبہ کر کے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کی معافی مانگ لے اور نئے سرے سے عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ اس کا معمول بنا کر دیکھیں، آپ یقین کریں کہ آپ مہینہ 40 دن اگر پابندی سے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اپنی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی محسوس ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایسا کریں گے نا۔ حضرت حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس کا معمول بنا لے تو اس کی اگر موت آ جائے تو اس نے تو روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہ معاف کر لیے ہوں گے، آخری دن بھی اگر یہ عمل کر لیا تھا اس نے تو آخری دن کے بھی گناہ معاف ہو گئے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ آخری دن کے گناہ باقی رہ گئے، باقی تو سارے وہ روزانہ معاف کروا رہا ہے۔ تو کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔